وہاں پر کہتے ہیں اب یہ کہیں کہ اگر بتاتے ہیں تو مسئلہ، اگر نہ بتائیں تو جھوٹ، تو کیا کریں؟ بڑا خوبصورت جملہ بولتے ہیں کہ ھذا الرجل یہدینی الی السبیل، یہ وہ شخص ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ اب وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح کے لوگ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لے جاتے ہیں کہ جو کہ راستے کے شناخت کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ پہاڑی راستے کے اندر کوئی بعض لوگ راستہ بھٹک بھی جاتے ہیں تو ایسے لوگ جاننے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس راستے کی بات ہو رہی ہے اور وہ اس راستے کی بات کر رہے ہیں۔ ھذا الرجل یہدینی الی السبیل، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ میں کیا عرض کروں آپ سے، اللہ رب العالمین نے اپنے سارے کے سارے صحابہ کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ان کا اپنا خاص مقام ہے، کوئی شبہ نہیں اس کے اندر۔ اب دیکھیے، غور فرمائیے، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا، واختار لی اصحابہ، میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا، وجعل لی منہم وزراء، اور ان میں کچھ میرے وزیر بنا دیے، وانصارا، کچھ میرے مددگار بنا دیے، واصہارا، کچھ میرے داماد اور کچھ میرے سسرالی بنا دیے، دونوں، ٹھیک ہے۔ فمن سبہم، پر جس شخص نے ان کو گالی گلوچ کی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، لا یقبل منہ صرف ولا عدل، نہ ان کے نفل قبول ہے نہ ان کی فرضی عبادت قبول ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ کو اس میں عرض کیا گیا، مجمع الزوائد میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہے، یا رسول اللہ الا تستخلف علینا، حضور آپ کوئی ہم پر کوئی اپنا خلیفہ نہیں بنا دیتے، آپ خود کوئی خلیفہ مقرر فرما دیں۔ اب میرے آقا وجہ بتاتے ہیں کہ میں خلیفہ کیوں نہیں بنا رہا ہوں، کسی اور کی باتوں میں نہ جائیے، کسی اور کی باتوں پر نہ جائیے۔ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انی ان استخلف علیکم، اگر میں تم پر کوئی خلیفہ مقرر کر دوں، فتعصون خلیفتی، پھر اگر تم نے میرے مقرر کردہ خلیفہ کی اگر تم نے نافرمانی کی، ینزل علیکم العذاب، تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ اور یعنی یہ میرے آقا نے بات فرما دی کہ اگر میں خود اگر اپنی زبان پاک سے یہ بات کہہ جاؤں گا تو پھر عذاب الہی کو تم دعوت دو گے نافرمانی کر کے۔ لیکن اشارے کنایت میں میرے آقا بتلا رہے ہیں، میرے آقا باہر میں بتلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں۔ حضرت اسما سے روایت انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا، بنی خزاع سے ایک شخص تھا، حضرت علی اس کو ملے، حضرت نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جئتو، میں حاضر ہوں، اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں سرکار مدینہ سے میں پوچھوں حضور وہ کون شخص ہے، ہمیں پوچھوں کہ حضور جب آپ کا وصال پاک ہو جائے تو کون شخص ہے جس کو ہم اپنے صدقہ اور خیرات ہم میں پیش کیا کریں؟ الی من ندفع صدقۃ اموالنا اذا قبضک اللہ، حضور جب آپ کی روح مبارک جب اللہ جب قبض کر لی تو ہم اپنے مال کا صدقہ کس کی بارگاہ میں پیش کریں؟ میرے آقا نے فرمایا الی ابی بکر، ابو بکر کے پاس آنا۔ میرے آقا یہ بات فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے بعد کس کے پاس آنا ہے؟ ابو بکر کے پاس آنا ہے۔
میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع محمد وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، جب ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس نے کوئی سوال کیا، میرے آقا نے فرمایا دوبارہ آنا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ ان عدت فلم اجد کا تعرض بالموت، حضور میں دوبارہ حاضر ہوں اور میں آپ کو نہ پاؤں، یعنی وہ ارادہ کرتی حضور اگر آپ کا وصال ہو جائے پھر میں کیا کروں. میرے آقا نے فرمایا ان جئت فلم تجدینی فآتی ابا بکر، اگر تم میرے بعد اگر آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا. فإنہ الخلیفہ من بعدی، وہ میرے بعد وہ میرے خلیفہ ہوں گے. میرے آقا سرکار مدینہ نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اور کوئی اور امامت مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہے مناسب نہیں ہے. جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہیں وہاں پر انہی کو کھڑا ہونا ہے مصلی امامت پر. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من نبی الا له وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوا جس کے لیے 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 وزیر زمینوں میں نہ ہوں. اور پھر میرے آقا نے فرمایا اما وزیرای من اہل السماء، میرے 2 وزیر ہیں آسمانوں میں جبرائیل و میکائیل، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام یہ دونوں میرے وزیر ہیں آسمانوں میں. واما وزیرای من اہل الارض فابو بکر و عمر، اور زمین کے اندر میرے وزیر ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث باقی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں میرے آقا نے مجھ کو بلایا، فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلا لو، دونوں کو بلا لو. حتی اکتب کتابا، یہاں تک کہ میں آپ کو ایک تحریر لکھ کر دوں. فإنی اخاف ان یتمنى متمنن، مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے، کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے. وَيَقُولُ قائل، اور کوئی کہنے والا کہے انا اولا، کہ میں زیادہ بہتر ہوں، مراد خلافت ہے کہ میں زیادہ بہتر ہوں. وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، اللہ اور سارے مومنین انکار کر دیں گے سوائے ابو بکر کے. اب ان ساری باتوں کو اگر آپ جمع کر لیں خلافت کے بارے میں تو وہ پہلا جملہ اگر آپ لے کر آئیں جو میرے آقا نے یہ بات فرمائی کہ اگر میں اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دوں تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگا، اس سے شان سیدنا صدیق اکبر جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ اے لوگوں میرے بعد میرے خلیفہ تو صدیق اکبر ہی ہوں گے، اور میں جانتا ہوں اس بات کو، لیکن اگر اپنے زمانے پاک سے مزید میں یہ بات کہہ دوں تو پھر یہ ہو دیا جائے گا کہ تم صرف صدیق اکبر کی مخالفت نہیں کر رہے ہوگے بلکہ میرے فرمان کی بھی تم اس طور پر مخالفت کرو گے جو بصراحت میرا فرمان ہوگا. جب یہ ساری باتیں مل جائیں گی تو شان صدیق اکبر اس طور پر ظاہر ہوگی کہ ان کی خلافت کا منکر عذاب الہی اس پر نازل ہو جایا کرے گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یقیناً خلیفہ برحق ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. اب اس پر میں وہ ایک بات پیش کر دیتا ہوں جو کہ عام مشہور بات کہی جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ذرا غور کیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام دونوں ایک طرف رہے، انہوں نے بیعت نہیں کی. ان دونوں نے بیعت نہیں کی اور باقی سب لوگوں نے بیعت کر لی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضرت عمر بن خطاب اور زید بن ثابت کو بھیجا، جاؤ. یہ دونوں پہنچے. جب یہ وہاں پہنچے ان کے پاس فقرع الباب، ان دونوں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت زبیر بن عوام نے جھرری میں جھانک کر دیکھا، دونوں باہر کھڑے ہیں. جھانک کر دیکھا فرجع الى علی، حضرت علی کی طرف آئے، کہا فہذان
کہا ہذان رجلان من اہل الجنہ، یہ دو وہ شخص ہیں جن کو سرکار مدینہ نے جنتی قرار دیا ہے. ہذان رجلان من اہل الجنہ، یہ جنتی دو جوان کھڑے ہیں باہر. ولیس لنا ان نقاتلہما، اب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی مخالفت کریں، کوئی گنجائش نہیں ہمارے لیے. بس حضرت علی نے کہا کہ آپ ان کے لیے دروازہ کھول دیں. دروازہ کھول دیا گیا. پھر یہ سب مل کے سیدنا صدیق اکبر کی طرف پہنچے. اب وہاں پر جب پہنچے تو کیا ہوا؟ پیارے بھائی اور ذرا یہ بات غور سے سننے کی ہے. وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں آپ کے گلے میں کرتا نہیں ہے، آپ کے گلے میں کرتا نہیں. یہ بات ہماری کتابوں میں بھی ہے اور دوسروں کی کتابوں میں بھی یہ بات ہے. آپ کے گلے میں کرتا نہیں. آپ ان خادموں کو بھیجیں، جاؤ جا کے کرتا لے کر آؤ. کرتا آ گیا. آپ نے فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب تک میں قرآن پاک کو جمع نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں کرتا اپنے گلے میں سوائے فرضی نمازوں کے میں نہیں ڈالوں گا. ظاہر باب العلم تھے، ایک ذمہ داری تھی ان کے اوپر. کہتے ہیں لیکن اب میں ضرورت محسوس کرتا ہوں اس بات کی کہ پہلے بیعت کروں، اس کے بعد قرآن پاک کی جمع کا معاملہ